اہل سنت برادران نے کچھ روایات نقل کی ہیں اپنی کتابوں میں جو ان کی قابل اعتماد کتابیں ہیں، بڑی کتابیں ہیں جن میں یہ روایتیں نقل کی گئیں، اور ان روایتوں کی سند کو بھی انہوں نے ثابت کیا ہے، جس میں سے ایک روایت ہے جو پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اور میری مجلس کا مزاج زیادہ یہی ہے کہ میں ہمیشہ برادران کی کتابوں میں جو روایات نقل کی گئی ہیں میں ہمیشہ وہی منبر اعظم سے بیان کرتی ہوں جو ہمارے برادران نے دوسرے مکاتب فکر اسلامی سے تعلق رکھنے والے علمی افراد نے جو روایات بیان کی ہیں، معمولاً فضائل اہل بیت پر مشتمل وہی روایات میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں۔ تو تاریخ ابن عساکر میں روایت ہے، دوسری اہل سنت کی کتب میں بھی ہے، لیکن اس وقت تاریخ ابن عساکر میرے پیش نظر ہے، جس میں صفحہ نمبر 255 پر روایت بیان کی گئی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پاک پیغمبر نے فرمایا، ایھا الناس امتحنوا اولادکم بحب علی بن ابی طالب علیہ السلام فمن احبہ فہو منکم ومن ابغضہ فلیس منکم۔ کہا کہ اے لوگو، امتحنوا اولادکم، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد حلال ہے یا حرام۔ اس زمانے میں چونکہ معمولاً مسافتیں بہت زیادہ ہوتی تھیں، اور جب جو تاجر تھے، جو بزنس مین تھا، جو اور کام انجام دیتے تھے لوگ، وہ اپنے گھروں سے 6 مہینے تک غائب رہتے تھے، کیونکہ سفر اتنے طولانی تھے اور پر مشقت سفر ہوتے تھے، اتنی آسانی سے لوگ پہنچ نہیں پاتے تھے۔ تو پاک پیغمبر نے ایک پیمانہ قرار دیا، کیونکہ نعوذ باللہ من ذالک، ویسے تو جو تو مسلم ہے، مسلمان ہے، مرد ہو یا عورت، ہر شخص اپنی ذمہ داری سے واقف ہے، اور احساس ذمہ داری سے انسان مسلمان سرشار رہتا ہے، خاتون ہو یا مرد، من ذکر او انثی، اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ، اور یہ بڑی ہی بدبختی کی بات ہے، رشتوں میں دراڑ آ جاتی ہے جب عدم اعتماد کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ رشتے ہمیشہ میوچول ٹرسٹ سے چلتے ہیں، باہمی اعتماد کی فضا میاں بیوی کے درمیان بھی برقرار رہنی چاہیے، اور افراد خانوادہ کے درمیان بھی۔ جب مس انڈرسٹینڈنگز بڑھتی ہیں، غلط فہمیاں بڑھتی ہیں، تو مسائل بہت زیادہ گھمبیر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا آپس میں جو ٹرسٹ ہے، میوچول ٹرسٹ ہے، ایک دوسرے پہ اعتماد کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے سب رشتوں کے استحکام کے لیے۔ البتہ یہ بات بھی ضروری ہے کہ ٹرسٹ کرنے کے لیے کسی کرتوت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو ہر انڈیویجول کو، ہر شخص کو، فیملی میں ہر ممبر کو اس بات کا پابند رہنا چاہیے کہ دوسرا فیملی ممبر اس پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرے، بلائنڈ ٹرسٹ کرے۔ آپ اپنے کردار کو، اخلاق کو، اپنے صفات کو اتنا زیادہ بہترین اپنے اندر صفات پیدا کریں، اور اپنے اخلاق و کردار کو اس شان سے سنواریں کہ فیملی ممبرز ہوں، دوست احباب ہوں، ملنے والے ہوں، لائف پارٹنر ہو، وہ آپ پہ بلائنڈ ٹرسٹ کرے۔ باتقویٰ کون ہے؟ آپ سے گزارش کروں، جو معصوم نے فرمایا تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اسی کا بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں پرہیزگاری کی۔ نصیحت نہیں کہا، نصیحت نہیں کہا، وصیت کہا۔ وصیت تو انسان اس وقت کرتا ہے جب وہ مر رہا ہو، لیکن مولا کائنات کے خطبے ہیں ممبر کوفہ پر، اوصیکم بتقوی اللہ، کیونکہ نصیحت کا اتنا اثر نہیں جتنا وصیت کا اثر ہوتا ہے۔ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کی، پرہیزگاری کو اختیار کرنے کی، اپنے اندر خشیت خدا،
عظمت الہی کا احساس پیدا کرو، اپنے سینے میں جاگزی کرو۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں پرہیزگاری کی، گناہوں سے خود کو بچانے کی۔ تو یہ جو اتنا پرہیزگاری کا، تقوی کا مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں درس دیا، اور قرآن کریم میں انبیاء اعظام الہی کی دعوت کو جتنا بیان کیا گیا کہ وہ اپنے زمانے کے انسانی معاشروں سے جب مخاطب ہوتے تھے تو وہ لوگوں سے خطاب کرتے تھے کہ میں تمہیں تقوی الہی کی جانب بلا رہا ہوں، تقوی اختیار کرو۔ تو یہ تقوی کیا ہے؟ تو تقوی کی ڈیفینیشن ہم نے بذات خود، میں نے ممبر سے بہت بار بیان کی۔ تقوی کی ڈیفینیشن بہت سے خطباء اہل ممبر بیان کرتے ہیں۔ تقوی کی ڈیفینیشن کتب روایات اور احادیث میں بیان کی گئی کہ تقوی کس کو کہتے ہیں، تقوی کس کو کہتے ہیں، تقوی کس چیز کا نام ہے، پرہیزگاری کیا ہے، تقوی کس قوت کو کہتے ہیں جو انسان کو عین گناہ کے وقت اس کو گناہ سے روک لے۔ لیکن کسی نے بڑا اچھا کہا کہ خود پہ ہر دم نگاہ رکھی ہے، خود کو اپنا حریف جانا ہے۔ اور کیا آپ نے خود پہ ہر دم نگاہ رکھی ہے، خود کو اپنا حریف سمجھا ہے، اپنے آپ کو ہمیشہ اپنا دشمن سمجھا ہے، اور اپنے اوپر کڑی نگاہ رکھی ہے۔ وہ ہماری نگاہ جو ہر وقت دوسروں کے اوپر گھومتی رہتی ہے، وہ نگاہ خود پہ ہر دم نگاہ رکھی ہے، خود کو اپنا حریف سمجھا ہے، اپنی ذات کو اپنا دشمن سمجھ کے ہر وقت اپنے اوپر۔ اور یاد رکھیے گا سکسیسفل انسان وہی ہے، کامیاب انسان وہی ہے جو خود کو اپنا دشمن سمجھے۔ اگر آپ نے خود کو اپنا دشمن نہ سمجھا تو آپ کو باہر کے دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور باہر کا دشمن انسان کو اتنا نقصان پہنچا بھی نہیں سکتا۔ یہ قرآنی حقیقت ہے کہ جہاں باہر کے دشمن کی بات ہو وہاں خالق کائنات اس کو بہت لائٹلی بیان کرتا ہے، جیسا کہ سورہ مبارکہ فلق میں بیان کیا، قل اعوذ برب الفلق من شر النفاثات۔ اب پروردگار نے خود کو سورہ مبارکہ فلق میں ایک واسطے سے درس دیا، قل اعوذ برب الفلق، لوگوں مجھے پکارو صرف ایک واسطے سے۔ اور دشمن کتنے زیادہ ہیں، بے شمار ہیں، لیکن سورہ مبارکہ ناس میں دشمن صرف ایک بتلایا، اور وہ دشمن بھی انسان کا اپنا نفس ہے، لیکن واسطے 3 دیے، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ خدا کو مختلف واسطوں سے پکارو کہ وہ تمہیں تم سے نجات دے دے۔ انسان کو اپنی ذات سے جتنا خطرہ ہے اتنا کسی اور سے نہیں۔ اور کیا آپ نے، اگر آپ کی کوئی، جیسا کہ ہم نے اس دن بیان کیا تھا، کوئی آپ کی برائی بیان کرتا ہے تو وہ تو آپ کا فائدہ کر رہا ہے، کوئی آپ پہ تہمت الزام لگاتا ہے وہ تو فائدہ کر رہا ہے، وہ تو اپنی ساری دولت آپ کے نامہ اعمال میں انڈیل رہا ہے، اور آپ کی ساری غلاظت اپنی جانب شفٹ کر رہا ہے، تو وہ تو آپ پہ احسان کر رہا ہے، آپ کو تو اس کی عزت کرنی چاہیے۔ اور خاصان خدا نے کی ہے، بڑی ہستیوں نے یہی روش اپنائی ہے۔ خواجہ آبا سلط اپنی غیبت کرنے والوں کو اتنے قیمتی تحفے بھیجوایا کرتے تھے، اور جب ان سے کہا جائے کہ یہ اتنے ایکسپینسو، اتنے قیمتی تحفے آپ ان کو بھیجوا رہے ہیں، تو وہ کہتے تھے ارے ان کی کیا وقت ہے جو وہ مجھے بھیجوا رہے ہیں۔ بیچارے ہر وقت جو محنت کوشش کرتے ہیں، جتنی نیکیاں کماتے ہیں، وہ بڑی فراخ دلی سے میری جانب منتقل کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تحفے کیا حیثیت رکھتے ہیں، یہ تو ابھی استعمال کریں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن جو تحفے وہ مجھے بھیجوا رہے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا ساتھ دیں گے، مجھے سپورٹ کریں گے، میرے گناہوں کی بخشش کا باعث بنیں گے۔ تو دوسرا باہر کا دشمن آپ کو نقصان نہیں، ادھر سے وہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، یعنی اپنے خیال میں وہ بڑا کارنامہ کر رہا ہے، اس نے آپ کی جڑیں کاٹ دی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی آپ کی برائی کرتا ہے، آپ ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔ لوگوں کی میموری شارٹ ہے، حافظہ بہت کم ہے، ادھر سنی ادھر کان سے نکال دی، فائدہ آپ ہی کا ہے۔ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، اس وقت مزہ لے کے لوگ سن لیتے ہیں، اچھا یہ ہوا، اس کے بعد وہ کسی اور بات میں لگ جاتے ہیں، لیکن آپ کا مقام نگاہ خداوندی میں
جتنا بلند ہوتا رہتا ہے اور جتنی خدا کی بارگاہ سے جزائیں اس شخص کے نامہ اعمال میں شامل ہوتی ہیں جس کی برائی کی جاتی، تو باہر کیا دشمن انسان کو نقصان پہنچائے، وہ نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا۔ کیا کرے گا زیادہ سے زیادہ؟ اگر آپ کی کیریکٹر اسیسینیشن کرے گا تو خالق کائنات اس کی تمام نیکیاں آپ کے دامن میں ڈال کے آپ کی برائیاں اس کی جانب شفٹ کر دے گا۔ اگر وہ آپ کو جان سے مار دے تو آپ شہید راہ خدا کہنا ہے، خالق کائنات اجر و ثواب اس کا الگ آتا۔ اگر وہ آپ کو واقعاً کوئی ایسا نقصان پہنچا دے، جان میں اور مال میں، اولاد میں، تربیت میں، کسی اور مسئلے میں، آپ کی جاب چلی گئی، کچھ اور، وہ اجر و پاداش خدا کی بارگاہ میں محفوظ ہے، اور دنیا میں بھی خدا کمپنسیٹ کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ خدا نے صرف آخرت کے تذکروں پہ ترخا دیا ہے کہ تمہیں آخرت میں عطا کر، دنیا میں آپ صبر کر کے دیکھیں، ذرا سا صبر کر کے دیکھیں، اتنے کوئی نتائج آپ کے سامنے آئیں گے۔ خدا دنیا میں کمپنسیشن کر کے صبر و سکون کا مظاہرہ کرتے ہیں، اچھل کود نہیں کرتے، جزا و فضا نہیں کرتے، بے قرار۔ میری بات پہ اعتماد کیجئے، صبر بہت بڑی دولت ہے۔ کوئی اللہ کو نہ بھی مانتا ہو، نعوذ باللہ من ذالک، اگر وہ صبر کو شیوا بنا لے تو صبر اس کو نتائج فراہم کرتا ہے، اچھے عادات اس کو نتائج فراہم کرتے ہیں، بے شک وہ نہ مانتا ہو خدا کو۔ مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ کلام الامام امام الکلام، آقا نے ارشاد فرمایا ان الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم۔ مولا کائنات نے فرمایا بادشاہیاں بچ جاتی ہیں کفر سے لیکن ظلم سے نہیں بچتی۔ اور کیا آپ نے، سلطنتیں کفر کے باوجود بچ جاتی ہیں لیکن ظلم کے ساتھ نہیں بچتی۔ تو جو انسان انصاف کو اپنا وتیرہ بنا لے، اخلاق حسنہ کو اپنی راہ و روش قرار دے، جو شخص اچھے عادات اور اچھے اوصاف کو اپنا لے، جو اپنے اندر خوبیوں کو جلا دے، وہ اگر اللہ کو نہ بھی مانتا ہو تو وہ بحث تو الگ ہے، وہ تو یہ ہے نا کہ آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ہے، لیکن دنیا میں وہ فائدے حاصل کرتا ہے، دنیا میں اس کو بہت سی کامیابیاں میسر آتی ہیں۔ تو یہ ایک نسخہ کیمیا ہے جو مکتب معصوم کی جانب سے ہمیں پیش کیا گیا، اس کو اپنانا بہت ضروری ہے۔